اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوال کرتے ہیں حیض کے حکم کے بارے میں۔ قُلْ هُوَ أَذًى، فرما دیجئے وہ گندگی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، پس تم الگ رہو عورتوں سے حیض کے وقت میں۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور تم ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پس جب وہ خوب پاک ہو جائیں۔ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو تم جاؤ ان کے پاس جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ کو پسند آتے ہیں توبہ کرنے والے۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کو پسند آتے ہیں گندگی سے دور رہنے والے۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں۔ فأتوا حرثکم انا شئتم، پس تم جاؤ اپنی کھیتیوں میں جیسے تم چاہو۔ وقدموا لانفسکم، اور کچھ آگے بھی بھیجو اپنے آپ کے لیے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ واعلموا انکم ملاقوہ، اور تم جان رکھو کہ بے شک تمہاری اس سے ملاقات ہونے والی ہے۔ وبشر المؤمنین، اور خوشخبری سنا دیجئے ایمان والوں کو۔ صدق اللہ، ومن اصدق من اللہ قیلا۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ گرامی قدر سامعین حضرات محترم، درس قرآن مقدس کے سلسلہ میں دوسرا پارہ سورۃ البقرہ اور اس کی آیت نمبر 222 اور آیت نمبر 223 آج ہمارے سبق میں شامل ہیں۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو احکام شریعت سیکھ کر ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، حیا ایمان والوں کا زیور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، کہ ایک حیا ہی ہے جو انسان کو برائی سے، گناہ سے اور بری عادات سے روکتا ہے۔ جب انسان کا حیا رخصت ہو جائے تو پھر وہ آزاد ہے، جو اس کے من میں آئے کرے، اب اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔
تو معلوم یہ ہوا کہ حیا اور ایمان یہ دو لازم ملزوم چیزیں ہیں. اللہ تعالی ہر ایمان والے کو ایمان کے ساتھ ساتھ حیا کی دولت سے بھی مالا مال فرمائے رکھے. لیکن حضرات محترم یاد رکھیے، ایک حیا انسان کو جنت میں لے کر کے جائے گا اور ایک حیا انسان کو جہنم میں لے جائے گا. وہ حیا جنت کا رہبر ہے جو گناہوں سے اور برائیوں سے ایمان والے کو حیا کرنا سکھائے اور گناہ سے بچائے، اللہ کی نافرمانی سے بچائے. تو یہ حیا رہبر جنت ہے، یہ اللہ سے ملوائے گا. اور وہ حیا انسان کو جہنم میں لے جائے گا جو حیا دین سیکھنے میں رکاوٹ بنے. بندہ کہے نہیں میں مسئلہ نہیں پوچھتا، مجھے تو شرم آتی ہے. ہر وہ شرم، ہر وہ حیا جو دین کے سیکھنے میں رکاوٹ بنے، اب اس حیا و شرم نے اس انسان کو جو ہے دین سے محروم رکھا. اب یقینی بات ہے کہ یہ والا جو حیا ہے یہ رہبر جہنم بنے گا. اس نے دین سے محروم رکھ دیا اس کو. فرمایا کہ دو لوگ دین کا علم کبھی حاصل نہیں کر سکتے. کتنے؟ دو لوگ کبھی دین کا علم حاصل نہیں کر سکتے. مستحین و مستکبر. ایک وہ جو تکبر کرنے والا ہے، جو دین کے معاملے میں اکڑ دکھاتا ہے، بھائی ہمیں سب پتا ہے، ہمیں سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں مت سنائیے، ہم سب جانتے ہیں. جو دین کے احکامات کے سیکھنے کے معاملہ میں تکبر سے کام لیتا ہے، اکڑ سے کام لیتا ہے اور اپنے آپ کو دین سیکھنے کا محتاج نہیں سمجھتا ہے، اس کو کبھی دین کا علم نصیب نہیں ہو سکتا. نمبر دو مستحین، جو دین سیکھنے میں حیا اور شرم سے کام لے، دین سیکھنے میں شرم سے کام لے. اس لیے کہ میرے بھائیوں، دین صرف نماز روزہ نہیں ہے، دین ہماری عبادات بھی ہے اور دین ہماری معاشرت بھی ہے. ہمارا معاشرہ بھی دین کے مطابق ہوگا تو ہم دیندار بنیں گے، جیسا کہ ہماری عبادات دین کے مطابق ہوں گی تو ہم دیندار بنیں گے. تو اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ان تمہیدی جملوں کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں دین کا ہر وہ گہرا ترین مسئلہ جس کا حیا سے تعلق ہے، اور ہماری شرم، ہماری حیا جتنا بھی مانے ہو، جتنا بھی رکاوٹ بنے دین سیکھنے میں، اگر دوسرے سامنے والے مسئلے کا تعلق ہماری آخرت سے ہے تو اس مسئلہ کے سیکھنے میں ہمیں کوئی شرم محسوس نہیں ہونی چاہیے. حیا کے تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو مد نظر رکھیں. الفاظ شائستہ ہوں، انداز شائستہ ہو، مسئلہ اس انداز سے بیان کر دیا جائے، اس انداز سے پوچھا جائے کہ جس میں بے حیائی کی جھلک نہ ہو. تو اس دائرے میں رہتے ہوئے دین کا سیکھنا اور تمام ڈیپلی مسائل کا سیکھنا بھی بہت ضروری ہے. بلکہ یہاں تک معاملہ تھا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو امہات المومنین کے پاس کبھی کبھی آ جایا کرتے تھے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے دروازے پہ آ جاتے، ماں جی بات بڑی شرم کی ہے لیکن مسئلہ دین کا ہے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ طیبہ ہیں، اندر کے مسائل جن کا شرم و حیا سے تعلق ہے، وہ شوہر کے مسائل بیوی سے زیادہ کون جان سکتا ہے. تو ہم آپ سے رہنمائی چاہتے ہیں. تو سیدہ کائنات صحابہ کرام کی رہنمائی فرمایا کرتی تھی. فقیہ تھیں، محدثہ تھیں، قرآن کی مفسرہ تھیں، عالمہ تھیں، میرے نبی کی شاگردہ تھیں. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کو دین کے مسائل بتاتی. تو میرے بھائیوں، کیا خیال ہے دین سیکھنے میں ہم بھی آڑ اور پردے میں رہ جائیں؟ جی سیکھنا ہے. کیوں؟ ہم یہاں سے سیکھیں گے تو ہم گھر میں جا کر سکھا پائیں گے. طریقہ کار تو یہ ہونا چاہیے کہ مرد مردوں سے سیکھیں اور خواتین خواتین سے سیکھیں. اگر اللہ کرے یہ ماحول میسر ہو تو بہت اچھا ہے. ان خواتین سے خواتین دین کے باریکی والے مسائل سیکھنے کی کوشش کریں جن مسائل کا سیکھنا ازحد ضروری ہے، زندگی سے ان کا تعلق ہے، دنیا و آخرت ہے ہماری. اگر ایسا نہیں ہے تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسائل سیکھ کر، مسائل پوچھ کر اپنی بیوی کی تربیت کرے، اپنی بیوی کے ذریعے پھر گھر میں بچیوں کی تربیت کرائے. بیوی کو مسائل کھل کے بتا سکتا ہے، پھر بیوی
جو ہے نا ان کو اچھے سے سمجھ لے اور گھر کی دیگر خواتین و بچیوں کو وہ مسائل سمجھائے. اگر گھر میں بچیوں کو مسائل نہ سمجھائے جائیں، گھر میں بچیوں کو دین نہ سکھایا جائے، باریکی والے مسائل نہ سمجھائے جائیں، میرے بھائیوں اگلے گھروں میں جا کر پھر یہ موقع بہت کم ملتے ہیں. اس لیے یہ ماں باپ کی ذمہ داریوں میں شامل ہے. تو واپس آئیے، میں نے آیات بینات کا ترجمہ جو کیا اس سے آپ آیات کا عنوان سمجھ چکے ہوں گے. اس لیے میں نے یہ تمہید باندھی ہے کہ چونکہ ہم ایک ترتیب سے درس الحمدللہ ایک ترتیب سے ہم قرآن مجید کا درس سنتے آ رہے ہیں، تو اس ترتیب کو قائم رکھتے ہوئے جہاں پہ عبادات کے مسائل ہیں، جہاں پہ توحید و رسالت کے مسائل ہیں، جہاں پہ تحویل قبلہ کا مسئلہ آیا، جہاں پہ حیات شہداء کا مسئلہ آیا، جہاں پہ تجارت کے مسائل آئے، طلاق کے مسئلے آگے چلیں گے، وہاں پر ساتھ میں کچھ یہ مسائل ہیں جن کا پاکی ناپاکی سے تعلق ہے، ان کا سیکھنا بھی بہت ضروری ہے. تو گزشتہ سبق میں یہ عنوان ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان مقامات پر 5 وہ مسائل بیان فرمائے ہیں جو ذو جہتین مسئلے ہیں، جن کے کتنے رخ ہوتے ہیں؟ 2 رخ ہیں. ایک لحاظ سے دیکھیں تو ایک رخ نکلے گا مسئلے کا، جب دوسرے لحاظ سے دیکھیں تو دوسرا رخ نکلے گا، اور کہیں یہ والا رخ لاگو ہوگا تو کہیں وہ والا رخ لاگو ہوگا. بیک وقت دونوں رخ لاگو نہیں ہوں گے. اس لیے حالات و واقعات کے تناظر میں دین کے احکامات بدل جاتے ہیں، فتوے کے احکامات بدل جاتے ہیں. تو ہم 4 مسئلے وہ پڑھ چکے جو ذو جہتین مسئلے تھے. ذو جہتین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جن کے کتنے رخ ہیں جی عمل کے اعتبار سے 2 رخ ہیں، سمجھنے سمجھانے کے اعتبار سے بھی ان کے 2 رخ ہوتے ہیں. دونوں رخوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو آج 5واں مسئلہ ہے. 4 الحمدللہ ہم پڑھے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. 5واں مسئلہ آج ہے ذو جہتین. قرآن مجید میں وہ میں مسئلہ تو آگے چل کر عرض کرتا ہوں، لیکن اب پچھلی آیت اور اس کا آپس میں تعلق کیا ہے، ربط بیان کیا جا رہا ہے. آج کے سبق میں خواتین کے ایک خاص عذر والے مسئلے کو بیان کیا جائے گا، جسے عرف عام میں حیض کا مسئلہ کہا جاتا ہے. ہر بالغہ عورت جو ہی بالغ ہوتی ہے تو اس کو مخصوص ایام میں، ہر مہینہ کے مخصوص دنوں میں چند دن خون آتا ہے، اور وہ خون حیض کا خون کہلاتا ہے. اب اس کے مسائل کیا ہیں؟ قرآن مجید نے مطلقاً فرما دیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے حیض کے شرعی حکم کے بارے میں مسئلہ پوچھتے ہیں کہ حیض کا کیا حکم ہے. لیکن صحابہ کرام نے آپ علیہ السلام سے پوچھا تو جواب کس نے دیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے. اتنا ضروری مسئلہ تھا. آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے مسائل، قل، میرے پیغمبر ان کو مختصر جواب دے دیجئے، ہوا اذن، وہ گندگی ہے. کیا ہے بھائی؟ گندگی ہے. اچھا گندگی ہے تو کیا کریں؟ فرمایا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، حیض کے دنوں میں اپنی عورتوں سے الگ ہو جاؤ، الگ رہو، ان سے اپنا میاں بیوی والا تعلق قائم مت کرو، اس لیے کہ وہ گندگی ہے. اس سے پچھلا جو ہم نے مسئلہ میرے بھائیوں پڑھا تھا وہ مسئلہ یہ تھا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، شرک کرنے والی عورتوں سے نکاح، بولیے بھائی، مت کریں. شرک کرنے والی عورتوں سے بھی نکاح نہ کیا جائے، شرک کرنے والے مردوں کو اپنی موحد اور مسلمان بیٹیوں کا نکاح بھی نہ کر کے دیا جائے. مسلمان سے نکاح کرے، کسی مشرک اور کافر سے نکاح نہ کرے. تو آگے حیض کا مسئلہ شروع ہو گیا. یہ تعلق کیا ہے قرآن کا آپس میں؟ اللہ جل جلالہ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں ایک عارضی گندگی ہوتی ہے، ایک ہمیشہ وہ گندگی ہی رہتی ہے. اب پاخانہ ہے، پاخانہ تو کبھی اس پر پاخانہ کے علاوہ کوئی اور حکم لگ سکتا ہے؟ 1000 سال بھی پاخانہ ہوگا تو وہ پاخانہ ہی ہوگا، پیشاب ہے تو وہ پیشاب ہی ہے. یعنی یہ دائمی گندگی ہے، یہ دائمی گندگی ہے. لیکن ایک عارضی گندگی ہوتی ہے، آج ہے، کل ہے، پرسوں ترسوں، 4 5 6 10 دن تک گندگی رہی، اس کے بعد ختم. حکم یہ بیان کیا گیا پیچھے شرک کرنے والی وہ عورتیں جو دائمی گندگی میں مبتلا ہیں، ان کا دل گندا ہو چکا ہے شرک والی نجاست کی وجہ سے. کیوں کہ 10ویں پارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان والو، شرک کرنے والے لوگ نجس ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟
نجس، ناپاک، ہمیشہ دائمی ناپاک ہوتے ہیں یہ لوگ، کیونکہ شرک خود نجاست اور گندگی ہے۔ تو فرمایا کہ پیچھے مسئلہ آ گیا کہ جو دائمی طور پر ہمیشہ کے لیے گندگی میں مبتلا ہیں عقیدے کے اعتبار سے، ان کو کبھی بھی زندگی میں جگہ مت دینا۔ لیکن اگر تمہاری اپنی حلال کی منکوحہ بیویاں چند دن کے لیے حیض کے خون آنے کی وجہ سے ناپاک ہو جائیں تو فرمایا ان کو زندگی سے نہیں نکال دینا، وقتی طور پر ان سے دور رہنا۔ رب سمجھ آیا؟ پیچھے مسئلہ تھا دائمی گندگی تھا، اب ہے مسئلہ عارضی گندگی کا۔ دائمی گندگی اگر شرک والی ہے تو اس کو کبھی بھی گھر میں آنے کی اجازت مت دینا، اس کو کبھی بھی نکاح میں مت لانا۔ لیکن اگر ایمان والی پاکیزہ عورت کبھی کبھی وقتی طور پہ ناپاک ہو جائے، اس کو شرعی طور پر عذر لاحق ہو جائے تو اس کے بھی احکامات سن لو۔ اللہ تعالیٰ آج کی آیت میں ان احکامات کو بیان فرما رہے ہیں۔ پانچواں مسئلہ یہ تھا ذو جہتین، اب سمجھیے کیسے دو رخ بنتے ہیں، کہ جی تمہاری حلال کی بیوی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح والے رشتے کے بعد تمہارا آپس میں میل جول اتنا گہرا کر دیا کہ تم ایک دوسرے کا لباس بنا دیا۔ تم اپنی بیوی کے ساتھ اگر خواہش پوری کرو گے تو اس پر تمہیں اجر و ثواب ہوگا، اور اگر صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا ہم اپنی منکوحہ بیوی کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرتے ہیں تو ہمیں ثواب ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا اگر یہی خواہش تم کسی یعنی غیر منکوحہ عورت سے، کسی غیر عورت سے جا کر پوری کرو تو گناہ نہیں ہوگا؟ یا رسول اللہ گناہ ہوگا۔ فرمایا جب جائز مقام اللہ نے عطا کیا تو وہاں ثواب کیوں نہیں ہوگا؟ ہاں جی، ناجائز میں گناہ ہوگا اور جائز میں کیا ہوگا؟ ثواب ہوگا۔ کیوں کہ نکاح جو ہے یہ انسان کے ایمان کی تکمیل کر دیتا ہے، ایک نوجوان کے ایمان کی تکمیل۔ ایمان ادھورا ہوتا ہے، جب شادی ہو جاتی ہے تو کیا ہے؟ ایمان مکمل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اب اس کے بھٹکنے کے، گمراہ ہونے کے چانسز ختم ہو جاتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ خواہشات نفسانیہ کا اب یہ شکار نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کا ایک رشتہ عنایت فرما دیا۔ تو اشارہ یہ کر دیا ذو جہتین مسئلہ کس طرح بنے گا کہ تمہارا اگر یہ سوال ہے کہ جی ہماری حلال کی بیویاں، ہمارا ان سے نکاح ہے، تو اب اگر ہم جب چاہیں ہم ان کے ساتھ اپنی جنسی خواہش پوری کر سکیں، اپنی ہم جسمانی ضرورت ان سے پوری کر سکیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ مسئلہ کہ جی حلال کی بیویاں ہیں، پابندی کس بات کی؟ دوسرا رخ یہ ہے تمہاری حلال کی بیویاں تمہیں مبارک ہوں، لیکن کچھ حدیں اللہ نے بھی باندھی ہیں۔ اگر وقتی طور پر وہ پاکیزہ بیویاں ناپاک ہو جائیں تو فرمایا ناپاکی سے نکلنے کا تمہیں انتظار کرنا ہوگا، اور اس عارضی گندگی کے اندر اگر تم ان کے قریب جاؤ گے تو تمہارے لیے یہ فعل حرام ہوگا۔ کیا ہوگا؟ فعل حرام ہوگا۔ فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے شرعی حکم کے بارے میں۔ قُلْ هُوَ أَذًى، فرما دیجئے وہ گندگی ہے۔ گندگی ہے کیا مطلب ہے؟ کہ وہ خون جو چند دن عورت کو آئے گا، اس سے ایک تو یہ ہے کہ عورت خود تکلیف میں مبتلا ہے، اور یہ ہے کہ مرد اگر اس کے ساتھ اپنی جنسی ضرورت پوری کرے گا تو مرد بھی بیماری میں مبتلا ہو جائے گا۔ فرمایا وقتی لذت کی خاطر ہمیشہ کی بیماری کو گلے مت لگاؤ، وقتی لذت کی خاطر ہمیشہ کی بیماری کو گلے مت لگاؤ۔ اور نبی علیہ السلام نے اس پر کئی احادیث ممانعت بھی بیان فرمائی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، پہلے میں تھوڑا سا عرض کر لوں تاکہ یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ تین طرح کے خون ہوتے ہیں جو خواتین کے آتے ہیں، تین طرح کے خون۔ ایک یہ حیض کا خون ہے جو ہر مہینے ہر بالغہ عورت کو آتا ہے، بشرطے کہ وہ حاملہ نہ ہو، ہر مہینے۔ ایک نفاس کا خون ہے جو بچے کی ولادت کے بعد خاتون کے آتا ہے، اور ایک استحاضہ کا خون کہلاتا ہے جو محض بیماری ہے وہ کبھی بھی آ سکتا ہے۔ استحاضہ کے احکامات الگ ہیں۔ جو بیماری کا خون آتا ہے، کسی وجہ سے بھی بیماری کا خون آ جائے تو اس کے احکامات الگ ہیں۔ اس میں عورت کیا ہے، نماز بھی پڑھے گی، روزہ بھی رکھے گی، تلاوت بھی کر سکتی ہے، اس سے شوہر مل بھی سکتا ہے، اس میں کوئی بھی پابندی نہیں ہے۔ لیکن حیض کا خون اور نفاس کا خون یہ دونوں گندگیاں ہیں، ان میں بیوی سے ہم بستر ہونا مسئلہ یاد رکھیں حرام ہے بھائی۔ کیا ہے؟ حرام ہے۔
حیض کا شرعی حکم کہ کسی بھی بالغہ عورت کو کم از کم جو حیض کا خون آ سکتا ہے وہ 3 دن اور 3 راتیں کم از کم. اس کی کم از کم مقدار کتنی ہوگی؟ 3 دن اور 3 راتیں، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن اور 10 راتیں. 3 دن اور 3 راتیں کم از کم، 10 دن اور 10 راتیں زیادہ سے زیادہ. اس کے بیچ میں 4 دن 5 دن 6 دن 7 8 9 یہ جتنے بھی دن آئے گا تو سب کا سب حیض کا خون کہلائے گا. لیکن اگر 3 دن سے کم پہ خون رک گیا تو وہ بیماری کا خون تھا، وہ حیض نہیں تھا. یہ عورت نہائے اور وہ نمازیں قضا کرے جو چھوڑ چکی تھی. سمجھ آ گئی ہے؟ اگر 10 دن سے آگے گزر گیا تو 10 دن تو کیا ہے اس کے حیض کے خون ہو گئے. اگر آگے گزر گیا تو پھر وہ استحاضہ اور بیماری کا خون ہے، ان میں نہائے اور نمازیں شروع کر دے. سمجھ میں آ گیا جی؟ یہ ہے حیض کا خون. اور حیض کا حکم نفاس کا خون میں عرض کر دوں پہلے. بچے کی ولادت کے بعد عورت کے خون آتا ہے جو، اس کی کم از کم کوئی مدت نہیں ہے. 1 گھنٹہ بھی آ کے ختم ہو سکتا ہے، 1 دن بھی جاری رہ کے ختم ہو سکتا ہے، اور چلتا بھی رہے گا. زیادہ سے زیادہ شریعت نے مدت اس کی مقرر کر دی ہے، وہ ہے کتنی جی؟ 40 دن اور 40 راتیں. یاد رکھیے دن میں رات بھی شامل رہے گی. 40 دن اور 40 راتیں یہ زیادہ سے زیادہ مدت ہے. زیادہ سے زیادہ مدت اتنے تک یہ نفاس کا، بچے کی ولادت کے بعد کا خون جاری رہ سکتا ہے. لیکن ہمارے ہاں تو چونکہ علم سے اتنی شناسائی نہیں ہے، دین سیکھا ہوا نہیں ہوتا خواتین نے، تو وہ بیچاری سمجھتی ہیں کہ ہم نے 40 دن تو نمازیں پڑھنی نہیں ہیں. بھلے خون ختم ہو گیا 10 دنوں پہ، پھر بھی کیا ہے جی، یہ 40 دن کے انتظار میں رہیں گی. میرے بھائیو عرض یہ کیا کہ 40 دن کے اندر کہیں بھی خون ختم ہو گیا، چاہے 1 گھنٹے بعد ختم ہو گیا تو نہائے نماز شروع کرے، پاک ہو چکی ہے. 1 دن کے بعد خون ختم ہو گیا، نہائے نمازیں پڑھے، پاک ہو چکی ہے. اگر 40 دن تک چلتا رہے گا تو 40 دن تک انتظار کرنا پڑے گی. 40ویں دن مکمل کر کر پھر اس کو نہا کر نمازیں شروع کرنا ہوگی. کیا یہ مسائل ضروری نہیں ہے بھائی؟ ان کا تعلق کیا دین سے نہیں ہے؟ یہ جو حرام و حلال کے مسئلے ہیں میرے بھائیوں، ان کے سیکھنے میں اگر ہم شرم و حیا میں مبتلا رہے تو ہمارے دین کا نقصان ہو جائے گا. یہ الگ بات ہے انداز شائستہ اور حیا والا انداز ہو، سیکھنے میں بھی سکھانے میں بھی. تو اب ذرا اس کا حکم سمجھیے گا. یہ آپ کو وقت سمجھ میں آ گیا؟ حیض کے خون کی کم از کم مدت کتنی ہوتی ہے؟ کم از کم بھائی 3 دن اور 3، زیادہ سے زیادہ 10 دن اور 10 راتیں. اور جو نفاس کا خون ہے، نفاس کہتے ہیں بچے کی ولادت کے بعد والا، اس کی کم از کم مقدار، کم از کم اس کی مدت کوئی نہیں مقرر، کوئی نہیں مقرر. اور زیادہ سے زیادہ مدت مقرر ہے، وہ کتنی ہے؟ 40 دن اور 40 راتیں. ان کے اندر 10 دن پہ، 15 پہ، 20 پہ، 30 پہ، 25 کہیں بھی خون اگر ختم ہو گیا تو خاتون کو نہا کر نمازیں شروع کرنا ہوگی. اب 40ویں کا انتظار نہیں کرنا ہوگا. سمجھ آ گئی؟ یہ بیچ میں چھٹی کا نہانا اور فلاں کا، یہ تو ایویں رسمیں بنی ہوئی ہیں، ان کا اسلام میں کہیں بھی تصور نہیں ہے، یہ محض رواجات ہیں. اب ذرا سمجھیے احباب، حکم یہ ہے کہ حیض اور نفاس والی عورت، اس پہ نمازیں بالکل معاف ہیں، نمازوں کی قضا نہیں کرے گی. شرعی مسئلہ ہے نا، شریعت سے تعلق ہے اس کا. مہینے کا خون جس کو حیض کہتے ہیں، ولادت کا خون جسے نفاس کہتے ہیں، ان دونوں خونوں کے اندر نمازیں، بولو بھائی، بالکل معاف ہیں. روزے بھی معاف ہیں، لیکن ابھی معاف ہیں، پاک ہونے کے بعد قضا رکھنا پڑیں گے. روزے ابھی معاف ہیں. اگر نمازیں معاف نہ ہوتی، ہر مہینے ایک خاتون کو اگر 10 دن یہ عذر لاحق ہو جاتا، بھائی 10 دنوں کی نمازیں وہ بیچاری بقیہ کیسے پڑھتی، یہ ہر مہینے 10 دن کی قضا کیسے کرتی؟ مشقت تھی یا نہیں تھی؟ یہ اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مشقت سے نکالا. لیکن روزے کیوں رکھنے کا حکم دیا بعد میں؟ سال بعد تو 1 مہینہ ہوتا ہے روزوں کا. سمجھ آ گئی ہے؟ تو کیا ہے، ہمیشہ تو یہ عذر نہیں ہوتا، جب یہ عذر ختم ہو جائے تو کیا ہے، روزے رکھیں. ایسے ہی بچے کی ولادت کے بعد اگر دن ایسے آ گئے ہیں تو ان میں روزے نکل گئے تو پاک ہونے کے بعد روزے رکھے گی. اور حیض اور نفاس کے خون کے دنوں میں تلاوت نہیں کر سکتی. قرآن مجید کی تلاوت کرنا منع ہے. قرآن مجید کو بغیر کسی حائل کے چھونا منع ہے. حائل کا مطلب یہ ہے
اگر کوئی مجبوری ہو کہیں سے اٹھا کے کہیں کلام مقدس رکھنا ہے، مجبوری ہے، کوئی اور دوسرا بندہ نہیں ہے، تو جو لباس اس نے پہن رکھا ہے، دوپٹہ جو اس وقت اوڑھ رکھا ہے، کرتا ہے جو اس وقت پہن رکھا ہے، دامن کے ذریعے قرآن مجید کو چھونا جائز نہیں ہے اس کا، کیونکہ اس لباس پر وہی حکم ہے جو اس کے جسم کا حکم ہے، اور جسم اس وقت پاک نہیں ہے۔ جو لباس اس نے پہن رکھا ہے اس کے ذریعے قرآن مجید کو نہیں چھو سکتی ہے۔ الگ سے کوئی دوپٹہ، کوئی رومال، کوئی چادر لے لے اور اس کو پکڑ کے کہیں رکھ دے تو یہ جائز ہے، لیکن یہ مجبوری کی بنا پر۔ لیکن اس کے علاوہ درود شریف کا ورد کر سکتی ہے ناپاکی کے دنوں میں، کلمہ شریف پڑھ سکتی ہے، دعائیں ہاں پڑھ سکتی ہے، اور اس کے علاوہ اللہ کا کوئی ذکر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ سب کرنا اس کے لیے جائز ہے، یہ ناجائز نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ رہ گئی کوئی دعا ایسی ہے جو قرآنی الفاظ ہیں تو ان کا کیا کرے؟ تو یاد رکھیے تلاوت کی نیت سے نہ پڑھے، دعا کی نیت سے وہ پڑھ سکتی ہے، تلاوت کی نیت سے نہیں۔ کس نیت سے کرے؟ اب ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، لیکن ناپاکی کے دنوں میں کیا ہے کہ وہ دعا کی نیت سے اگر پڑھنا چاہے تو اس کو اجازت ہے، لیکن تلاوت کی غرض سے پڑھے گی تو گناہگار ہوگی۔ ایسے ہی ناپاکی کے دنوں میں جس طرح مرد کو مسجد میں داخل ہونا منع ہے، ایسے ہی خواتین کو بھی مسجد میں داخل ہونا منع ہے۔ ایسے ہی ناپاکی کے دنوں میں جو ہے نا عورت بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتی ہے۔ ایک خاتون ہے، وہ حج عمرہ کے لیے تشریف لے گئی ہیں اور ان کو یہ عذر وہاں لاحق ہو گیا۔ اب کیا ہے، احرام تو بالکل یہ اپنے میقات سے احرام کی نیت کریں گی، احرام کی نیت تو یہ کر لیں گی، وہاں چلی جائیں اور وہاں اپنے ہوٹل پہ انتظار میں رہ جائیں، جب ان کے پاکی کے دن آئیں تو پھر یہ طواف کریں۔ کب کریں گے جی؟ پاکی کے دنوں میں پھر یہ طواف کریں گی۔ کیوں؟ کہ وہ بھی مسجد ہے، اس مسجد میں یعنی مطاف کے اندر، مسجد الحرام کے اندر ناپاکی کے دنوں میں داخل ہونا جائز نہیں ہے۔ چلیں یہ تو الگ مسائل ہیں، اس پر تو مستقل کتابیں ہیں، فقی مسائل ہیں، فقہ کے ابواب ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج جو مسئلہ ہے وہ اس کے مختلف رخ ہو جائیں گے، میں ادھر ہی آتا ہوں، وقت کم ہے۔ فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے لوگ پوچھتے ہیں حیض کے شرعی حکم کے بارے میں۔ قُلْ هُوَ أَذًى، ان کو پہلا جواب تو یہ دے دیجئے کہ یہ کیا ہے؟ گندگی۔ اذن، اذا، اذیت سے ہے، وہ گندگی جس سے تمہیں بھی اذیت پہنچے گی اور تمہاری بیوی کو بھی اذیت پہنچتی ہے، اور بیماری کے بڑھ جانے کا خطرہ ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اور گندگی ہے، ویسے بھی طہارت اور پاکیزگی تو ایمان کا اہم حصہ ہے نا جی، تو اسے پاک رہو۔ تو گندگی میں فرمایا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، پس تم الگ رہو عورتوں سے حیض کے اوقات میں، حیض کے دنوں میں عورتوں سے الگ رہو۔ یاد رکھیے یہ الگ سے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ان کو میکے گھر بھیج دو، یہ الگ سے مطلب نہیں ہے انہیں گھر سے نکال دو، یہ الگ نہیں ہے ان سے کمرے سے، نہیں یہ مطلب نہیں ہے۔ یہاں الگ اشارہ کر دیا کہ ان کے ساتھ تم میاں بیوی والا تعلق قائم نہیں کر سکتے، بس یہی ایک پابندی ہے۔ الگ رہنے کا یہ مطلب ہے کہ میاں بیوی والا تعلق قائم نہیں کر سکتے، ان سے تم اپنی جنسی خواہش پوری نہیں کر سکتے ہو۔ باقی اس کے علاوہ وہ آپ کا کھانا بنائے، آپ کے کپڑے دھوئے، استری کرے، گھر میں رہے، سب جائز ہے۔ بلکہ میں یہاں تک ایک حدیث سنا دوں، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں حضرت عروہ ایک صحابیہ ہیں رضی اللہ عنہ، ان کی پھوپھی جان مسئلہ پوچھنے کے لیے آئیں کہ اے سیدہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے یہ مسئلہ بتائیں کہ ایک ایسی عورت ہے جس کے گھر میں وہ میاں بیوی رہتے ہیں اور ان کا ایک ہی بستر ہے اور کوئی بستر ہی نہیں ہے، یعنی اور کوئی کمرہ ہی نہیں ہے اور کوئی بستر ہی نہیں ہے، کوئی چارپائی نہیں ہے، تو عورت کو جو ہے نا یہ مہینے کی مجبوری لاحق ہو جاتی ہے، حالت حیض میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ اب شوہر کا اور بیوی کا ایک بستر پر رات گزارنا اور سونا یہ شرعاً کیسا ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں زوجہ ہوں، کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ میں حالت حیض سے ہوتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم ایک ہی بستر پہ سو کے رات گزار دیا کرتے تھے۔ یعنی میاں بیوی کا ایک ساتھ ایک بستر پہ سونا یہ منع نہیں ہے۔ منع صرف کیا ہے کہ میاں بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سکتے، باقی جائز ہے۔ یہودی یہاں پر بڑے ظلم میں مبتلا تھے، اور عیسائی اور یہودی جو تھے نا یہ دونوں افراط و تفریط میں مبتلا تھے۔ یہودی ایسا کرتے کہ وہ
हैज के जो ही दिन शुरू होते बीवी को घर से ही निकाल देते। यहूदी, दुनिया का गंदा तरीन मजहब, बीवियों को घर से निकाल देते। अब वो बेचारी दर बदर की ठोकरें खाती, और जब तक वो पाक ना हो जाती उनके लिए घर के दरवाजे बंद। क्यों जी, तुम हमारे घर में आओगी तो घर में निजासत होगी, नहुसत होगी, और तुम्हारा बदन अब नहुसत वाला है। और ईसाई क्या करते, वो कहते कोई हर्ज ही नहीं है, वो बिल्कुल जैसे पाक बीवी होती है वैसे ही उसको बना के रखते, उसके साथ वजीफे ज़ौजियत भी अदा करते, और कोई नफरत और घिन नहीं खाते थे, कोई पाबंदी नहीं होती थी। इस्लाम आया और इस्लाम ने इन दोनों के तरीक़ाकार को गलत करार दिया और बीच का रास्ता निकाला। बीच का रास्ता क्या निकाला? ईसाइयों, तुम जो काम करते हो तुम अपनी इस हरकत से बाज आ जाओ और बीवियों के साथ वजीफे ज़ौजियत अदा मत करो। यहूदियों, तुम जो जुल्म पे उतर आए हो, औरतों को घर से निकाल देते हुए इस हालत में, तुम भी अपनी इस रविश से बाज आ जाओ। बल्कि क्या है, दरमियानी रास्ता निकाला जाए कि औरतें घर में रहें, सारे मामला चलेंगे, लेकिन उनके साथ सिर्फ और सिर्फ मियां बीवी का ताल्लुक कायम नहीं किया जाएगा। ये इस्लाम ने आकर जो है ना एक दरमियान का और आसान रास्ता दिया। फरमाया वला तक़रबूहुन्ना, और तुम उनके करीब ना जाओ, हत्ता यतहुरना, यहां तक कि वो पाक हो जाएं। यानी जब तक औरत पाक ना हो जाए मर्द बीवी के करीब ना जाए। करीब से मुराद ये नहीं है कि जिस्म के एतबार से करीब, नहीं, मैंने अर्ज कर दिया, इससे मुराद सिर्फ क्या है, मियां बीवी का ताल्लुक है। उनसे तुम यानी लज्जत हासिल ना करो, क्योंकि हुआ अज़न, ये गंदगी है। इसमें क्या है, तुम दोनों के मुब्तला होकर नुकसान उठाने का अंदेशा है। ज़ुजहतैन मसला हो गया कि बीवी तो हलाल है, जायज होना चाहिए। फरमाया जायज होना चाहिए कब? जब पाक हो, और जब नापाक है तो फरमाया मसले का दूसरा रुख होगा, तेरी हलाल की बीवी इन दिनों में तेरे लिए इस अमल के लिए हराम हो जाएगी, ये अमल बीवी से जायज नहीं होगा। ये दूसरा रुख है मसले का। आगे फरमाया फ़ैदा ततहरना, पर जब वो खूब पाक हो जाएं। यहां मसला खूब समझिएगा भाई, मसाइल शरीयत के ना होते मैं कभी बयान न करता, लेकिन चूंकि कुरान मजीद के मसाइल हैं और वाज़े आयात में मसाइल हैं और मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं, अल्लाह करे मेरे कहने से, आपके सुनने से हमारी इस्लाह हो जाए, हमारे घरों की इस्लाह हो जाए और हमारा सारे का सारा मुआशरा ही इस्लाह वाला हो जाए। तो फरमाया फ़ैदा ततहरना, पर जब वो औरतें खूब पाक हो जाएं, फातूहुन्ना, तो तुम उनके पास जाओ, मिन हैसु अमरकुमुल्लाह, जैसे अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया। यहां एक बड़ा अहम मसला आ गया मेरे भाइयों, ये तो दो बार एक हुक्म दे दिया। पहले फरमाया ला तक़रबूहुन्ना हत्ता यतहुरना, उनके पाक होने तक उनके करीब ना जाओ। एक मसला तो समझ में आ गया, पाक होने तक करीब ना जाओ। फिर फरमाया जब वो खूब पाक हो जाएं तब उनके पास जाओ। ये क्या मतलब, पाक हो जाएं और खूब पाक हो जाएं? ये दो लफ्ज आ गए ना, पहले थे पाक हो जाएं, फिर है मसला दो तरह का है मेरे प्यारे भाइयों। अल्लाह ताला फुक़हा किराम की कब्रों पर रहमत नाजिल फरमाएं, जिन्होंने इन मसाइल की बारीकियां सुलझा दी, अल्लाह की रहमतें हों उन पर। पहला जो है ना कि तुम उनके करीब ना हो जाओ, उनकी पाकी का इंतजार करो। दूसरा है कि खूब पाक हो जाएं तब जाओ। ये ततहरना, खूब पाक हो जाएं, इसमें मुबालगा है, बाब तफाउल तलबा समझते हैं, मुबालगा है, खूब पाक हो जाएं। इससे मुराद है नहा लें, खून भी खत्म हो जाए और नहा भी लें पानी से, फिर तुम उनके पास जाओ। ये दूसरा मसला। पहला है ततहरना, फरमाया भले नहाई नहीं है लेकिन कम अज कम खून खत्म हो चुका, वक्त पूरा हो गया, तो तुम अब उनके साथ ताल्लुक कायम कर सकते हो। ये दो मसले मुतजाद हैं कि नहीं है? और भाई टकरा रहे हैं नहीं टकरा रहे? तो जब तक कुरान सीखेंगे नहीं कैसे समझ आएगा। आए पहले मसले का ताल्लुक, चूंकि मैंने कहा था ना हैज की दो मुद्दतें, एक है कम से कम मुद्दत, एक है ज्यादा से ज्यादा मुद्दत, 10 दिन और 10 रातें। एक ऐसी खातून है कि उसकी आदत है हर महीने 10 दिन और 10 रातें ही उसको हैज का खून जारी रहता है और 10 दिन पूरे होने पर वो पाक हो जाती है। मसला खूब समझिएगा। एक वो औरत है जिसको 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कहीं भी आके खून खत्म हो जाता है और वो पाक हो जाती है। इन दोनों के अहकामात अलग अलग हैं। हम बिस्तरी के एतबार से, मियां बीवी के ताल्लुक के एतबार से मसले अलग हैं। जिस औरत को 10 दिन पूरे खून आता है उसके बारे पहले अल्फाज में मसला है हत्ता यतहुरना, वो पाक हो जाएं। क्या मतलब? 10 दिन पूरे हो गए, खून खत्म हो गया, तो अब इसके बाद हैज का खून आना मुमकिन ही नहीं, इसके बाद कोई इम्कान नहीं है। लिहाजा अगर वो नहाई नहीं है
صرف 10 دن پورے ہو گئے اور حیض کا خون مکمل ہوا تو اب بغیر نہائے بھی میاں بیوی تعلق قائم کر سکتے ہیں. لیکن دوسرا مسئلہ، جس عورت کو 3 4 5 6 7 دن اگر خون آتا ہے تو فرمایا ان کو خوب پاک ہو لینے دو. پہلے تھا پاک ہو لینے دو، یہاں ہے خوب پاک ہو لینے دو. کیا مطلب؟ کہ ان کا خون ختم ہو جائے تو شوہر ان کے قریب نہ جائے. کیوں؟ ممکن ہے تھوڑی دیر کے بعد پھر جو ہے نا یہ عارضہ لاحق ہو جائے، ابھی دن تو چل رہے ہیں نا، پھر عارضہ لاحق ہو جائے. فرمایا یہاں انتظار کرو، ایک کامل نماز کا وقت اس عورت پہ گزر جائے، اس کے بعد وہ عورت نہا لے، خون ختم ہونے کے بعد وہ نہا لے. جب وہ نہا لے گی تو اب وہ خوب پاک ہو چکی ہے. مسئلہ سمجھ میں کیا آیا ہمارے؟ 10 دنوں پہ خون ختم ہوا تو بغیر نہائے تعلقات قائم ہو سکتے ہیں. اس سے پہلے کہیں اگر خون ختم ہوا تو نہانے سے پہلے تعلق قائم کرنا جائز نہیں ہے. مسئلہ سمجھ میں آ گیا میرے بھائیوں کے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا حیض کی حالت میں عورت کے ساتھ میاں بیوی کا تعلق قائم کرنے سے، سختی سے منع فرمایا. یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی نے حیض کے ابتدائی دنوں کے اندر بیوی کے ساتھ تعلق قائم کر لیا تو اللہ اس سے سخت ناراض ہو جاتے ہیں. اسے چاہیے کہ 1 دینار سونے کا اللہ کی راہ میں صدقہ کرے. کتنا؟ کیونکہ صدقہ کرنے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اور جس نے حیض کے آخری دنوں میں جا کر بیوی سے حیض کے ہوتے ہوئے ہم بستری کر لی تو اس کو چاہیے کہ یہ آدھا دینار صدقہ کرے. کیوں؟ یہ پورے اور آدھے میں فرق اس لیے ہے، پہلے دنوں میں خون میں زہر کا اثر زیادہ ہوتا ہے، اس میں بیماری لگنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، اور آخری دنوں میں امکانات کم ہوتے ہیں. اس لیے شروع کے دنوں میں اگر یہ گناہ ہو گیا استغفار بھی کریں، توبہ بھی کریں اور صدقہ بھی دیں 1 دینار کا. آخری دنوں میں یہ گناہ ہو گیا استغفار بھی کریں، توبہ بھی کریں اور کتنا صدقہ دیں؟ آدھے دینار کا. سمجھ آ گئی ہے؟ یہ کیا ہے؟ ایمان والوں کے لیے پابندیاں ہیں. آگے فرمایا فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جب وہ خوب پاک ہو جائیں تو تم جاؤ ان کے پاس. کیسے جاؤ؟ طریقہ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، جیسے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، یعنی اللہ کے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق. خوب توجہ جی. کیوں؟ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. فرمائے اللہ تعالیٰ کو خوب پسند آتے ہیں توبہ کرنے والے اور اللہ کو خوب پسند آتے ہیں گندگی سے دور رہنے والے. یہ مسئلہ سمجھیں کیا ہے. توابین سے مراد اشارہ کر دیا، کسی کو پہلے مسئلہ معلوم نہ تھا یا مسئلہ تو معلوم تھا لیکن غلطی ہو گئی ان دنوں میں، یہ گناہ کر بیٹھا. فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ فوراً اللہ کے حضور رجوع کرے، سچی توبہ کرے، آئندہ ایسا گناہ نہ کرنے کا اللہ سے وعدہ کرے. فرمایا یہ توبہ کرے گا میں اللہ کا محبوب بن جائے گا، میں اللہ سے اس کی صلح ہو جائے گی. اور فرمایا پھر میں اللہ کو وہ بھی بہت پسند آتے ہیں جو ہمیشہ اس گناہ سے پاک رہتے ہیں، یعنی ان دنوں میں بیوی کے قریب نہیں جاتے ہیں. یہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتے ہیں. یا اللہ، یہاں تک تو آپ نے حکم ارشاد فرما دیا کہ حیض کی حالت میں بیویوں کے قریب نہ جائیں. جب وہ پاک ہو جائیں تو اب ان سے تعلق قائم کیسے کیا جائے؟ فرمایا نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں. فاتوا حرثکم انا شئتم، تم اپنی کھیتیوں میں جایا کرو جیسے تم چاہو. تمہاری بیویاں کھیتی ہیں. میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا ہوں. یہاں رد کیا ہے ان لوگوں کا، اس گناہ کا سختی سے رد کیا ہے کہ جو پاخانے کے راستے بیوی سے ہم بستر ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی بیوی سے پاخانے کے راستے ہم بستر ہوتا ہے، فرمایا اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن کا انکار کیا ہے. کیوں؟ اللہ نے قرآن میں منع کیا اور اللہ کے نبی نے وہ حکم بتا دیا، اس نے نہ مانا تو قرآن کا منکر بنا. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جائز طریقہ جب رکھا ہوا تھا، جائز کو چھوڑ کے ناجائز کی طرف چلا گیا. تو یہاں حکم ارشاد فرمایا کہ تم آؤ اپنی کھیتیوں میں، جاؤ اپنی کھیتیوں میں جیسے تم چاہو. جیسے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جناب علی جو گناہ کا مقام ہے وہ بھی استعمال کرو، نہیں. فرمایا کہ صرف اور صرف تم نے شرمگاہ سے ہی ہم بستری کرنی ہے، جہاں سے بچے کی ولادت ہے وہاں سے ہم بستر ہونا ہے. اس کے علاوہ جیسے تمہاری مرضی آئے. فرمایا کوئی خاص پابندی تم پر نہیں ہے، لیکن بہرحال پاخانے کے راستے بیوی سے ہم بستر ہونے کی اجازت نہیں ہے.
یہ سختی سے ممانعت آئی. آپ جان سکتے ہیں کہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بدنصیب قوم پر جو اللہ کا عذاب آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بستی کو اٹھا کے الٹا دیا اور اوپر سے جہنم میں جلے پتھروں اور سلگائے ہوئے پتھروں کی بارش برسا دی، تو ان کے اندر یہی گناہ نہیں تھا تو کون سا گناہ تھا؟ باقی گناہ تو تھے مگر وہ بتبع تھے. اصلاً یہ گناہ تھا کہ وہ بے حیا قوم تھی، بے حیا قوم تھی. تو وہ بے حیائی جس کی وجہ سے قوم تباہ و برباد ہو چکی ہے، اس کا اسلام کے اندر کہیں بھی کوئی تصور اور اجازت نہیں ہے. فاتو حرثکم وقدموا لانفسکم. آگے ایک عجیب مسئلہ بیان کر دیا، فرمایا کچھ اپنی جان کے نفع کے لیے آگے اعمال بھی بھیجو. ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ صرف یہ شادیوں کے چکر میں اور میاں بیوی کے معاملات کے چکر میں نہ پڑے رہنا، عبادات پہ بھی توجہ دینا، شریعت کے اور بھی بہت سارے احکامات ہیں ان پہ بھی توجہ دینا. ایک تو یہ مسئلہ ہے. اور دوسرا، حضرات مفسرین کرام نے ان الفاظ سے وقدموا لانفسکم سے ایک مسئلہ یہ بھی لکھا ہے، فرمایا اس سے مراد ہے اپنے آخرت کے لیے کچھ آگے بھیجو. اس سے مراد ہے نیک اولاد. کیا چیز ہے جی؟ نیک اولاد آگے بھی. یہ کیا مطلب ہے؟ تو اشارہ فرما دیا کہ جب میاں بیوی آپس میں ملنے لگیں تو ان کو ایک خاص دعا پڑھ لینی چاہیے. جب وہ دعا پڑھ لیں گے، اس دعا کی برکت سے اس ملاقات سے اگر کوئی اولاد پیدا ہوگی تو اس اولاد پر شیطان کا وار کبھی نہیں چل سکے گا. نیک اولاد پیدا ہوگی، اور نیک اولاد والدین کے لیے آخرت کا ذخیرہ ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ اس لیے فرمایا نیک اولاد اللہ سے مانگیں اور اسباب بھی نیکی والے اختیار کریں. دعا کیا سکھائی گئی؟ لباس اتارنے سے پہلے، لباس اتارنے کے بعد نہیں، برہنہ ہونے سے پہلے میاں بیوی دونوں پر لازم ہے کہ یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. ان دعاؤں کا سیکھنا بہت ضروری ہے میرے بھائی. اولاد نافرمان کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ کہ صرف اور صرف اس وقت کیا ہوتا ہے، جو قوت شہوانیہ غالب ہوتی ہیں، بس ٹھیک ہے خواہشات پوری ہو جائیں، باقی یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس سے کل میں باپ بن سکتا ہوں، اس سے عورت کہے میں ماں بن سکتی ہوں، تو اس سے ہماری ہونے والی اولاد کم از کم شیطان کے چکر سے محفوظ رہے، ہماری نیک اولاد پیدا ہو تاکہ دن قیامت کے ہماری مغفرت کا سبب بن جائے. تو اس کے لیے دعاؤں کا اہتمام بہت ضروری ہے، دعاؤں کا اہتمام بہت ضروری ہے. پھر آگے فرمایا واتقوا اللہ. یہ سارے کام کیسے ممکن ہیں؟ یعنی میاں بیوی حالت حیض میں، حالت نفاس میں، ناپاکی کے دنوں میں آپس میں نہ ملیں، اور اگر کسی سے ایسا گناہ ہو گیا تو وہ صدقہ کرے، وہ سچی توبہ کرے. اور پھر اس کے بعد اگلا مسئلہ کہ بیوی کے ساتھ غلط راستے سے بھی اپنی خواہش پوری نہ کرے، کیونکہ یہ فعل ملعون ہے اور ایسا کرنے والا بھی اللہ کی نظر میں ملعون ہوتا ہے. یا اللہ ان چیزوں سے، ان گناہوں سے بچنے کا طریقہ بتا دیجئے. فرمایا واتقوا اللہ، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہا کرو. کیا کرو؟ سبحان اللہ. ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنے کا بہترین تصور ہے، اللہ سے ڈرنے کا بہترین تصور ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ساتھ ہے، اور میرا اللہ میرا سب کچھ کرنے پر قادر. یہ تین تصور اپنے دل میں بیٹھا لیں. میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ساتھ ہے، میرا اللہ میرا سب کچھ کرنے پر قادر ہے. انسان گناہ وہیں کرتا ہے جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا. اگر ایک 4-6 سال کا بچہ بھی موجود ہو تو پھر بھی انسان گناہ کی طرف نہیں جاتا، راز فاش ہو جائے گا. ڈر ہے میرے بھائیو. جب اللہ جل جلالہ کی ذات عالی کا تصور دل میں آ گیا، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور میرا اللہ میری گرفت کرنے پر بھی قادر ہے، تو انسان گناہ کر سکتا ہے. اس لیے فرمایا واتقوا اللہ. اللہ کی ہر نافرمانی سے بچنے کا ایک ہی وظیفہ ہے، دل میں تقوی اختیار کرو. واعلموا، اور یہ یقین رکھو، انکم ملاقوہ، کہ تمہاری اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے، اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے، اللہ کے در پہ تمہاری پیشی لگنے والی ہے، اللہ کی عدالت میں تم نے پیش ہونا ہے. وبشر المومنین، فرمایا جو اللہ کی مان کے چلتے ہیں، اللہ کی مان کے زندگی گزارتے ہیں، صاحب ایمان لوگ ہیں، فرمایا گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، تقوی والے لوگ ہیں. بشر المومنین، ان ایمان والوں کو جنت کی خوشخبری سنا دیجیے، جنت کی خوشخبری سنا دیجئے. تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، مسائل بہت ہیں اس آیت کے اندر، لیکن آپ دوستوں سے ایک ہی درخواست ہے، خود بھی فقہ کی کتابوں کا مطالعہ کریں، علماء کرام سے رجوع کریں، مفتیان کرام سے رجوع کریں، پوچھ کر خود سیکھ کر اپنے گھروں میں سیکھنے سکھانے کا ماحول بنائیں.
اپنے گھروں میں خواتین کو، بیویوں کو مسائل سکھائیں تاکہ وہ گھر کی دیگر خواتین، بیٹیوں کو، بہنوں کو مسائل سکھا سکیں، تاکہ ہمارے گھروں کے اندر شریعت کے احکامات سے شناسائی اور آگاہی آ جائے۔ انشاءاللہ جب آگاہی آ جائے گی تو عمل کرنا آسان ہو جائے گا، عمل کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہاں پر 5واں ذو جہتین مسئلہ یہ بیان کیا تھا کہ جی دیکھیں بیویاں تو نکاح والی ہیں، حلال ہیں، تو پھر ہر وقت ہمارے لیے جائز ہونا چاہیے۔ فرمایا نہیں حضرت، بلکہ یہاں مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، مسلم شریف کی حدیث ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہودی سٹ پٹا گئے، ناراض ہو گئے اور آپس میں کہنے لگے بس جی محمد کو تو ہم سے ہی چڑ رہتی ہے ہر وقت صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی تم سے کیا چڑ ہے کہ جی دیکھو ہم حیض والی عورتوں کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی چلتی بناؤ، یہ کیا گھر میں رہیں گی ناپاکی میں؟ قرآن نے کہا نہیں جی گھر میں رہیں۔ تو یہ تو قرآن ہماری کٹ کرتا ہے، ہمیشہ ہمارے خلاف ہی قرآن اترتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہمارے خلاف ہی مسلمانوں کو احکامات بتاتے ہیں۔ یہ بات 2 صحابیوں نے سنی، حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباد ابن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے یہ بات سنی، مشورہ کر کے دونوں صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ یہودی اس طرح کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں نا، ہم نے تو یہ کہا ہے کہ بیویوں کو گھروں سے مت نکالو، گھر میں رہیں، البتہ ان سے ساری خدمت لے سکتے ہو، رہن سہن ایک ساتھ ہو سکتا ہے، صرف ان کے ساتھ وظیفہ زوجیت ادا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں۔ تو حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جب گھر میں رہیں، ایک ساتھ رہیں، ایک کمرہ، سب کچھ، کوئی رکاوٹ نہیں، تو ہمیں پھر اجازت ہونی چاہیے کہ ہم اگر جو ہے نا اگر اپنی خواہش پوری کرنا چاہیں تو بیویوں سے خواہش بھی پوری کر لیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور آپ علیہ السلام نے ان صحابہ سے اپنا رخ پھیر لیا۔ ناراضگی آپ علیہ السلام کی یہ بڑی سخت ناراضگی ہوتی تھی کہ کسی سے بھی آپ علیہ السلام اپنا رخ پھیر لیا کرتے تھے کہ تم ناجائز میں اجازت چاہتے ہو، اللہ کی نافرمانی میں مجھ سے اجازت چاہتے ہو۔ مجلس لگی رہی، صحابہ کرام بیٹھے، جب مجلس ختم ہوئی تو حضرت اسید اور حضرت عباد یہ دونوں اٹھ کے چلنے لگے، چلے باہر۔ ایک بوڑھے بزرگ صحابی وہ نبی علیہ السلام کے بعد دودھ کا ہدیہ لے کر پہنچ گئے۔ آپ علیہ السلام نے وہ ہدیہ قبول فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ یہ اسید اور عباد کو بلاؤ واپس۔ صحابہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ کے نبی سخت ناراض ہو چکے ہیں، اب کبھی ان پر راضی نہیں ہوں گے، اور اللہ کے نبی کی ناراضگی تو اللہ کی ناراضگی ہے۔ اب وہ صحابہ بھی پریشان ہو کر جا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم سے ناراض ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے دونوں صحابہ کو بلوایا اور ان کو اپنے ہاتھوں سے آپ علیہ السلام نے دودھ پلایا، اور دودھ جب انہوں نے پی لیا تو آپ علیہ السلام مسکرا کے ان سے ملے۔ آپ نے فرمایا میں تم سے ناراض نہیں، لیکن اس طرح کی اجازت پھر کبھی نہ چاہنا، اس طرح کی اجازت، ٹھیک ہے نا میرے بھائی؟ دین کیا ہے؟ ہمارا مکمل ہے، دین ہمارا مکمل اخلاقی ضابطہ حیات ہمیں بتاتا ہے، اخلاقی اعتبار سے سارے ضابطے دین میں مکمل ہو چکے ہیں۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے لیے کوئی نیا ضابطہ دین میں نہیں بنوانا، بلکہ جو ضابطے بن چکے انشاءاللہ انہی کو فالو کریں گے زندگی بھر انشاءاللہ۔ جب ان کو فالو کرتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا بھی سنواریں گے، ہماری آخرت بھی سنواریں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی کہا سن اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں، اللہ جل جلالہ ہماری اور سارے اسلامی معاشرے کی کامل اصلاح فرمائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب